بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ خود یا آپ کا کوئی عزیز اولاد سے محروم ہے، اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ وہ کسی کو اولاد کی نعمت سے تو نوازتا ہے تو کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے تو کسی کو بیٹے، اور کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے۔ اور کسی کی اولاد جلد عطا ہو جاتی ہے اور کسی کو دیر سے عطا ہوتی ہے۔ البتہ جن شادی شدہ جوڑوں کو اولاد نہیں ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کی ذات سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ مانگنے والوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ مشہور ہے کہ ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کو بولو صبر کرے۔ لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد اسی عورت کے ہاں اولاد ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دوبارہ عرض کیا کہ اے اللہ، اس عورت کے نصیب میں تو اولاد نہ تھی، تو پھر کیا ماجرا ہوا کہ اس کی اولاد ہو گئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی جو کہ ایک فقیر کے حوالے سے ہے، لمبا قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایک فقیر کی دعا کو میں رد نہ کر سکا، اور اس فقیر کی دعا کی وجہ سے میں نے اس عورت کے نصیب کو بدل ڈالا اور اس کو اولاد عطا فرمائی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی دعا میں بہت طاقت ہے، آپ دل لگا کر پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، یہ عمل بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ عمل 2 تسبیحات کا ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک بہن کا سچا واقعہ بھی سنائیں گے، تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت کا اور اللہ پر بھروسے کا اندازہ ہو سکے، آپ کا ایمان اور تازہ ہو سکے۔ اس کارگزاری کے ساتھ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ عمل بتائیں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، ہم آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتے ہیں جو کہ اسی عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ اس بہن کی کارگزاری سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو اس وظیفے کے، اس عمل کی برکات کا اندازہ ہو سکے گا۔ ہماری یہ بہن یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ان کی سہیلی آتی ہیں اور وہ زاروں قطار رو رہی ہوتی ہیں کہ 5 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو اور اولاد نہیں ہے، اور اولاد کی کمی کا احساس اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب سسرال والے طعنے دیتے ہیں، یہ کھانے کی میز پر بیٹھو تو سسرال والے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، نفرت سے دیکھتے ہیں، اور یہاں تک مجھے منحوس کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، یعنی مجھے طعنے بہت دیے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے فریاد کرو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اس کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، وہ عمل کرو اور پھر دیکھنا تمہارا کام کیسے بنتا ہے۔ یہ عمل 2 تسبیحات کا ہے، تم نے 2 تسبیح کرنی ہے سورہ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں تو 2 تسبیحوں میں 200 دانے ہوں گے، تو 200 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو 200 دفعہ ہی آپ بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔
تو 2 تسبیحات سورہ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرنا ہے، اور پھر دیکھنا اللہ پاک تمہارا کام کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے اللہ پاک تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ میری سہیلی نے اس عمل کو جاری رکھا اور 1 سال کے بعد اللہ پاک نے اس کو جڑواں بیٹے عطا کیے، اور پھر دوبارہ 1 سال کے بعد اس کو جڑواں بیٹے عطا کیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات اس سے ہوئی، وہ پھر سے ماں بننے والی تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق تیسری بار بھی اس کے جڑواں بچے یعنی جڑواں بیٹے تھے۔ میری وہ سہیلی ابھی بہت زیادہ صحت مند ہے، خوش ہے۔ 4 سالوں میں اللہ پاک نے اس کو 6 بیٹے عطا کیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس عمل کی برکات سے الحمدللہ میرے مالی حالات بہت بہتر ہوئے۔ میں نے اپنا الگ ذاتی مکان بنا لیا، جس میں میں اور میرا خاندان بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کتنا مجرب اور طاقتور ہے، اور یہ عمل خاص طور پر اولاد نرینہ کے لیے ہے۔ جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں وہ لازمی اس عمل کو مستقل مزاجی سے اور کامل یقین کے ساتھ کریں۔ تو اب میں آپ کو اس عمل کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ آپ نے 2 تسبیح کرنی ہے سورہ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 2 تسبیحوں میں 200 دانے آپ نے پڑھنے ہیں سورہ اخلاص کے، اور ساتھ ہی آپ نے ہر سورہ اخلاص کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، یعنی 200 دفعہ ہی آپ بسم اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے طاق میں درود پاک پڑھنا ہے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں۔ شروع میں بھی آپ نے تسبیح کے درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی طاق میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک سے زار و قطار آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اولاد کے حصول کے لیے۔ صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد اس عمل کو کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ دن میں کسی بھی وقت کر لیں۔ آپ نے ان 2 تسبیحات کو پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ پیش کرنا ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ویسے ہی میری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے مستقل مزاجی سے کام لینا ہے، اور مکمل بھروسے کے ساتھ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دعا کی قبولیت جلدی چاہتے ہیں تو آپ نے بغیر کسی شک کے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمائیں گے، اور اپنے خزانوں میں سے اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو دوسرے پلیٹ فارم پر لازمی شیئر کریں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور باقی تمام فارمز پہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی ثواب حاصل ہو سکے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو خوب سارا اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے اسلامک نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ساتھ ہی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دعاؤں میں مجھے بھی شامل خاص رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔